وہ سنم جاوید کو کل گرفتاری کے بعد جو ہے وہ دوبارہ گرفتار کر لیا ہے، جیسے رہائی کے بعد جو ہے وہ دوبارہ گرفتار کر لیا، تو کیا کہیں گے آج آپ؟ اس کو میں صرف یہ کہوں گا کہ اسٹیٹ کی بے شرمی ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ آئی جی جو ہے، اگر صوبے کا آئی جی جو ہے وہ ہائی کورٹ میں یہ اسٹیٹمنٹ دیتا ہے پہلے آن ریکارڈ کہ اس پہ 2 مقدمے ہیں، اور پھر جب اس کو تیسرے مقدمے میں نامزد کیا جاتا ہے تو ہم کنڈیمٹ آف کورٹ موو کرتے ہیں کہ جی یہ اپنی دی ہوئی کمٹمنٹ کو ڈس آن کر رہے ہیں۔ اس پہ کورٹ جو ہے ان کو ریٹن رپلائی کے لیے کہتی ہے۔ ہم مین وائل اس دن جس دن ان کی پیشی ہوتی ہے، یہ ادھر کورٹ میں ایک ریٹن جواب رپلائی داخل کرتے ہیں، اور اس میں ہمیں بتاتے ہیں کہ سنم کے خلاف 4 کیسز تھے، مین جو 96، 109 اور 1271 اور 366۔ پھر ہم 366 میں اس کو ریلیز کرا لیتے ہیں، یہ سوچتے ہوئے کہ صوبے کا آئی جی یہ کہہ رہا ہے تو یہ جھوٹ نہیں بول رہا ہوگا۔ اس کو پھر یہ رات کو کڈنیپ کر لیتے ہیں، میں اسے گرفتاری نہیں کہوں گا۔ اس کو 7:30 بجے ہم جیل سے نکالتے ہیں، یہ اس کو اٹھا لیتے ہیں، اور ابھی تک ہمیں یہ نہیں معلوم ہے کہ اس کو کس پرچے میں نامزد کیا انہوں نے۔ اور رات کو ہم جب لیڈی پولیس اسٹیشن ملنے جاتے ہیں تو مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن نے سختی سے پابندی لگائی ہے کہ سنم کے ساتھ کوئی نہیں مل سکتا، اور وہ ساری رات ہم اس سے نہیں ملے ہیں۔ ابھی تک ہمیں نہیں پتہ ہے کہ اس کو کس پرچے میں نامزد کیا گیا یا اس پہ کیا چارج ہے۔ اب آتے ہیں کورٹ میں، ڈیوٹی مجسٹریٹ صاحب کے ساتھ میں پیش ہوتے ہیں، ہم وہاں بتاتے ہیں کہ یہ اس طرح کر رہے ہیں۔ اچھا، پہلے 2 مقدمات تھے، اس کے بعد جب آپ نے کنٹیمپٹ کی اس کے بعد آئی جی میں عدالت میں بتایا کہ 4 مقدمات ہیں، تو آج کون سے مقدمے میں؟ نہیں معلوم، انہوں نے آئی جی صاحب نے یہ لیم ایکسکیوز دیا کہ جی ہم نے جب یہ رپورٹ جمع کرا دی تھی تو بعد میں ہمیں مختلف ذرائع جو ملزمان پکڑے گئے، کو ایکیوزڈ، انہوں نے یہ کہا کہ جی سنم بھی ہمارے ساتھ تھی۔ وہ تو پاکستان میں ایک آدمی کو آپ پکڑیں، مجھے ابھی پکڑیں، مجھے یہ کہیں کہ جی آپ یہ کہو کہ جی میرے ساتھ آئی جی صاحب بھی واردات میں، ڈکیٹی کی واردات میں شامل تھے، تو میں کہہ دوں گا تو پھر کیا آئی جی صاحب کو پکڑ لیں گے؟ نہیں پکڑیں گے نا۔ تو اس طرح وہ کر یہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایک فیصلہ کر لیا اسٹیٹ نے کہ ایک مفرور بگوڑے کو انہوں نے مسلط کرنا ہے، اور جو بگوڑا مفرور ہے اس کو آپ پروٹوکول دے کے گورنر ہاؤس میں بلا رہے ہیں، اور گورنر اپنی سیٹ چھوڑ رہا ہے۔ اس ملک کے آئین کی اس سے زیادہ بے توقیری کیا ہوگی؟ اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سنم ان کے راستے میں رکاوٹ ہے، اس بگوڑے کو مسلط کرنے کے راستے میں، اس لیے اس کو وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ دیکھیں، عدالتیں تو اس ملک کی اپاج ہیں، اس ملک کی جوڈیشری، خاص کر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ۔ تو میں حقیقت بتاؤں، مجھے تو شرم آتی ہے کہ ان لوگوں میں اگر یہ انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ریزائن کیوں نہیں کرتے، عدالتوں میں بیٹھے کیوں ہیں؟ ان غیرت ہی ہوتی ہے، کوئی بندہ نوکری بھی کرتا ہے نا تو غیرت سے کرتا ہے۔ یہ کہ رزق کا ذمہ اللہ نے لیا ہوا ہے، ججوں کے بچے بھوکے نہیں مار جائیں گے، لیکن یہ اتنا انفارچونیٹ کہ اتنی بڑی کرسیوں کے اوپر اتنے چھوٹے اور گھٹیا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں تو انتہائی مایوس ہوں، خاص کر سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز سے، کہ وہاں بیٹھے لوگوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ادھر سے چھوڑیں گے تو اگلے میں گرفتار کر دیں گے، تو ڈوب کے کیوں نہیں مر جاتے؟ ریزائن کیوں نہیں کر جاتے؟ چھوڑ کیوں نہیں دیتے ان سیٹوں کو کہ وہاں کوئی ایماندار اور غیرت والے لوگ بیٹھ جائیں جو آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کریں؟ آپ فیصلے نہیں کر سکتے تو چھوڑ جائیں۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ KPK نے کہا نا کہ میں ریزائن کر رہا ہوں پشاور میں، دوسری FIR میں کسی بندے کو نہیں ڈالا گیا۔ وہ اتنی غیرت کر لیں یار، لوگوں کی بہنیں، بیٹیاں، بچے بے گناہ جیلوں میں 6 ماہ سے پڑے، پری ٹرائل کنوکشن ہوئی ان کو 6 ماہ سزا۔ وہ کل اگر بری ہو جاتے ہیں تو یہ 6-7 ماہ سے وہ جبر برداشت کر رہے ہیں۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہی کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے جج۔ یہ بڑا آئی جی کو کس نے پوچھنا ہے؟ پولیس کو کس نے پوچھنا ہے؟ جب فری ہینڈ دیا ہوا ہے، آئین قانون ہو ہی نہ، وہاں پوچھا جاتا ہے، یہاں قانون ہو، آئین ہو، ڈر بھی وہاں ہوتا ہے۔ ان کو کیا ڈر ہے؟ یہ تو لوگوں کے گھروں میں گھس رہے ہیں، ڈکیتیاں کر رہے ہیں، مار دھاڑ کر رہے ہیں۔ جو بندے، کل ایک عورت نے مجھے امریکہ سے فون کیا، اس کا بھائی 6 ماہ سے جیل میں پڑا ہوا ہے، اس کے گھر چھاپا مار رہے ہیں، بندہ کدھر ہے؟ جن کو یہ نہیں پتہ کہ ایک بندہ 6 ماہ سے لکھپت جیل میں اس کے گھر جا رہے ہیں۔ تو ان سے آپ انصاف کی اور ان کو سزا اور جزا کی توقع کر رہے ہیں۔ یہ سسٹم ہی کولیپس کر چکا ہے، اور اچھا ہوا ہے کہ 75 سال سے ہم جھوٹ پہ چل رہے تھے۔ پہلی دفعہ کم از کم ہمیں، ہمارے بچوں کو یہ تو پتہ چلا ہے کہ یہ نظام ایک بالکل ہی بوگس اور جھوٹ پر مبنی ہے۔ اچھا، یہ بتائیں کہ آج جو دوبارہ پیش کریں گے تو کیا آج کی کیا کارروائی ہے کہ ان کو جوڈیشل کر دیا جائے گا؟ کیا ڈیوٹی مجسٹریٹ کے پاس کیا رائٹس ہیں؟ دیکھیں، ان کے پاس تو اتنے رائٹس ہیں مجسٹریٹ کے کہ یہ وزیر اعظم کو نائل کر دیں۔ اگر اس کے اوپر کو عمل درآمد کر لے، کو اپنی پاور کا استعمال کر لیتے تو یہ حالت ہوتی۔
اگر یہ ججز اپنی پاور استعمال کرتے تو یہ ہوتا کہ ایک مقدمے سے دوسرا اور دوسرے میں تیسرا. یہ پاور بھی استعمال نہیں کر رہے نا لوگ. مجھے نہیں پتا، اب اس کے والد کو بھی نہیں پتا، میں وکیل ہوں، مجھے نہیں پتا کہ یار اس کے اوپر مقدمہ کون سا ہے. آپ اندازہ کر لیں اس ملک کے کہ بندے کو ہی نہیں پتا کہ اس کے اوپر مقدمہ کون سا ہے. اس کو بتائیں FIR کی کاپی دیں ان کے والد کو کہ وہ وکیل کو بلائے کہ وہ کنٹیسٹ کرے. مطلب اس نے کو بھاگ جانا ہے، عورت ہے ملک سے، پہلے بھی تو 6 ماہ سے جیل میں پڑی ہوئی ہے. یہ بڑا فیمیل ہے ہمارے لاء کے اندر، اس کو ویسے بھی بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. ہمیں تو یہ پڑھایا گیا تھا کہ ڈکیتی اور قتل کے علاوہ عورت کا ریمانڈ نہیں ہو سکتا. یہاں تو حیرانگی ہے کہ کوئی الزام بھی نہیں ہے، کوئی الزام بھی نہیں ہے. ایک پرچے سے نکالتے ہیں دوسرے سے تیسرے میں، مطلب مذاق اڑایا جا رہا ہے عدالتی سسٹم کا، عدالتوں کا. ایسے حقیقت بتاؤں، مجھے لگتا ہے، میں ایک وکیل ہوں، پریکٹسنگ وکیل، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ملک ہی نہیں ہے. یہاں کوئی، یہ ہم کو خواب دیکھ رہے ہیں، جیسے ایک خواب نہیں ہوتا، اور وہ بھی بڑا خطرناک قسم کا، کہ یہاں کو نہ صدر ہے، نہ وزیر اعظم ہے، نہ کوئی پولیس ہے، نہ کوئی عدلیہ ہے، نہ کوئی اور سسٹم ہے. کہ جیسے جنگل میں بھی کوئی قانون ہوتا ہے، یا کہ یہاں قانون نہیں. ایک عورت سے آپ کو کون سا خوف ہے؟ کیا کیا ہے اس نے؟ 6 ماہ بعد اس کا ڈنڈا برآمد کرا رہے ہیں. مجھے بتائیں ڈنڈا کون سا، کوئی ایٹم بم ہے ڈنڈا؟ کہیں کے نعرے لگا رہی. بے نظیر کا مرڈر ہوا، بے نظیر کے مرڈر میں لاہور میں تھا. $6 بلین کی پاکستان کو نقصان ہوا. 20-22 ارب کے لاہور کے بینکوں میں ڈکیتیاں ہوئیں، ٹرینیں جلا دی گئیں. مجھے بتائیں کوئی FIR ہوئی ہے سکردو سے لے کے سندھ تک؟ اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ ہے اس 4 صوبوں کے خطے کے اوپر قبضے کا. آپ یہاں پہ ایک کھوکھے والا ہو نا، قبضے والا، اسے ACDC چھڑانے جائیں تو وہ بھی رجسٹ کرتا ہے. یہ تو پورا ملک قبضے میں ہے میرے بھائی. اچھا سر، یہ بتائیں کہ IG صاحب نے جب عدالت میں بتایا کہ صنم جاوید کے خلاف پہلے 2 مقدمات ہیں، جب کنٹیمپٹ کی گئی، مطلب 2 مقدمے میں جیسے ڈسچارج کیا گیا یا ضمانتیں منظور کی گئی، اس کے بعد دوبارہ گرفتار کیا گیا. کنٹیمپٹ میں آ کے IG نے بتایا کہ ان کے خلاف 4 مقدمات ہیں. اب 4 مقدمات میں بیلز ہو چکی ہیں. یہ کون سا مقدمہ ہے جس میں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا؟ انفارچونیٹ، اللہ پاک رحم کرے. بہرحال دیکھتے ہیں، جو بھی آرڈر کریں گے وہ میکسیمم کیا کر سکتے ہیں. وہ کہیں گے جی 7-8 ہے تو میری جوزیکشن نہیں ہے، وہ بس وہ 1-2 دن کا راہداری ریمانڈ دے دیں گے، اور یہ نیکسٹ ورکنگ ڈے میں جو ہے یہ ATC لاہور میں پیش کر دیں گے. بہت شکریہ. آج جو ہے صنم جاوید کو جو ہے وہ لاہور کی کینٹ کچہری جو ہے وہاں پہ پیش کیا جائے گا راہداری ریمانڈ کے لیے، اور ان کے اوپر جو نئے مقدمات ہیں اس حوالے سے ان کے جو وکیل ہیں وہ بھی لا علم ہیں. اچھا سر، آپ بتائیے گا کہ آج کون سا مقدمہ ہے جو ابھی تک جو اطلاعات آ رہی ہیں، اور یہ آج ڈیوٹی مجسٹریٹ کے پاس کیا رائٹس ہیں، وہ کیا کریں گے؟ ان کو جوڈیشل ریمانڈ کریں گے یا جسمانی ریمانڈ کریں گے؟ دیکھیں، مقدمات کوئی میرے بھائی ایک ہو تو پتہ چلے. یہاں مقدمہ درج کرنا کوئی مشکل ہے پولیس کے لیے. نہ آئین ہے نہ قانون ہے. جنہوں نے آئین پہ اور قانون پہ عمل درآمد کرانا ہے وہی آئین اور قانون کی پامالی کر رہے ہیں. دیکھیں